السلام علیکم۔ اپنے آپ کو پہچانیے۔ ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر ایک پرانی خستہ حال گھڑی دی اور کہا، بیٹا، یہ گھڑی تمہارے پردادا کی ہے۔ اس گھڑی کی عمر 200 سال ہوگی۔ یہ گھڑی میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ اسے لے کر گھڑیوں والی دکان پر جاؤ اور پوچھو وہ یہ گھڑی کتنے میں خریدیں گے۔ وہ لڑکا جب واپس لوٹا تو کہنے لگا، دکاندار گھڑی کی حالت دیکھتے ہوئے 5 درہم سے زیادہ قیمت دینے کو تیار نہیں۔ بوڑھے باپ نے کہا، اب اسے وہاں لے جا کر بیچو جہاں نوادرات فروخت ہوتے ہیں۔ وہ لڑکا جب وہاں سے واپس آیا تو بولا، وہ لوگ 5000 درہم دینے کو تیار ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، اب اسے عجائب گھر لے جاؤ اور فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کرو۔ لڑکے نے واپس آ کر کہا، وہ لوگ اسے 50,000 درہم میں خریدنے کو تیار ہیں۔ یہ سن کر اس بزرگ شخص نے بیٹے کو مخاطب کیا اور کہا، بیٹا، گھڑی کی قیمت لگوا کر میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، اپنی ذات کو اس جگہ ضائع نہ کرنا جہاں تمہاری قدر و منزلت نہ ہو۔ تمہاری اہمیت کا اندازہ وہیں لگایا جائے گا جنہیں پرکھنے کی سمجھ ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی صلاحیتوں کو ایسی جگہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں جہاں سوائے وقت ضائع کرنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی خوبیوں کو صحیح طرح استعمال کرو، ایسی جگہ خود کو مت تھکاؤ جہاں بدلے میں سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہ ہو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ معرفت نفس اور معرفت الہی مراد ہے۔ معرفت کی پہلی سیڑھی اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا، دوسرا مرحلہ اللہ کی پہچان کا خود ہی طے پا جائے گا۔ عرفان اور معرفت کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ترجمہ، اور جب وہ سنیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ ان کی آنکھوں سے حق کو پہچان لینے کی وجہ سے آنسو بہتے ہوئے دیکھیں گے۔ آنسوں کا آنکھ سے نکلنا یہ دلی کیفیت کی غمازی کرتا ہے، اور دل کی کیفیت کا تبدیل ہونا عرفان ذات کے سبب ہوتا ہے جس کا مرکز دل ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صاحب علم ڈرتے ہیں۔ علم کا معنی ہے ذہن میں کسی چیز کا آ جانا، تو ڈر اور علم کا تعلق ذہن سے ہے، جبکہ عرفان کا تعلق دل سے ہے، اور اسی کے سبب آنسو جاری ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، لعلہم یتذکرون۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انسان کو فہم اور شعور عطا کیا گیا ہے کہ اسے کبھی زمین و آسمان کی تخلیق اور وجود پر غور و فکر پر اکسایا جاتا ہے، اور کبھی اللہ کی آیات اور اس کے کلام پر تدبر کا کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی طاقت دی ہے جو کہ اس کی مخلوقات پر غور و فکر کر سکتی ہے اور اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ انسان اللہ کی عطا کردہ بے پناہ قوتوں کا حامل ہے۔ وہ قوت جسمانی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ انسان جسمانی لحاظ سے کرۂ ارض پر بہت کمزور جسم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس سے کئی جانور طاقتور ہیں۔ گھوڑا، اونٹ، جنگلی درندے، پرندے سب انسان سے جسمانی لحاظ سے طاقتور ہیں، مگر سب کو انسان قید کر کے اور مسخر کر کے اپنا کام لے رہا ہے۔ کہیں جنگلی درندوں کو تو کہیں اونٹ اور گھوڑے کو لگام ڈال کر وزن لادا جا رہا ہے۔ المختصر، انسان جسمانی لحاظ سے کمزور ہونے کے باوجود فہم و فراست اور عرفان و ادراک کی بے پناہ قوتوں کا حامل ہے، جنہیں استعمال میں لا کر کائنات کو مسخر کر رہا ہے۔ آج کا سائنسی دور اور سائنسی ترقی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اپنی ذات کے عرفان سے مراد اپنی صفات کو پہچاننا ہے۔ جب اپنی صفات کی پہچان ہوتی ہے
تو لازمی امر ہے اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے، اور اس کا نتیجہ عرفان ذات باری تعالیٰ انعام میں ملتا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان کی توجہ دوسروں کی بجائے اس کی اپنی ذات کی طرف مبذول کرائی جائے۔ انسان کی توجہ اپنی ذات کی طرف ہوگی تو اسے اپنی حرکات و سکنات، اپنا کلمہ کلام اپنے سامنے کھلی کتاب کی طرح نظر آئے گا، اور جیسے انسان دوسروں کو حرکت کرتے، عمل کرتے دیکھتا ہے، ویسے اپنی ذات کو بھی دیکھے گا۔ جیسے دوسروں پر نکتہ چینی اور تنقید کرتا ہے، اب وہ اپنی ذات پر تنقید کرتا نظر آئے گا، اور یوں جب وہ خود اپنی ذات، اپنے افعال و اعمال کا ادراک کر لے گا تو اصلاح کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ اصلاح کی خواہش انسان میں ہمیشہ رہتی ہے، مگر وہ ہمیشہ دوسروں کی اصلاح چاہتا ہے، اور جب خود اپنا وجود اس کے سامنے ایک اور انسان کی صورت میں آئے گا تو وہ اصلاح چاہے گا، یوں اس کی اصلاح ہو جائے گی، یوں تزکیہ نفس ہوگا، اور تزکیہ نفس کا عمل مکمل ہوگا تو معرفت